جناب نوید اسحاق صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ نے سوال بھیجا ہے کہ مولوی اشرف جلالی صاحب کے خلاف علماء مشائخ نے فتویٰ جاری کیا اور سب نے اس سے براءت ظاہر کی۔ ایک مولوی صاحب نے وہ فتویٰ کا ورق، اس پر بسم اللہ شریف، انبیاء کرام، اہل بیت اطہار کے نام مبارک اور علماء اور سادات کرام کے دستخط بھی موجود تھے۔ مولوی صاحب نے وہ ورق سورہ فلق اور سورۃ الناس تلاوت کرتے ہوئے پھاڑا اور بولا، اس میں کچھ مقدس نام بھی ہے، اسے قرآنی ورق والے ڈبے میں ڈال دو۔ وہ مولوی صاحب مفتی ہے اور اعلانیہ یہ کیا۔ انہوں نے فتاوی رضویہ شریف میں حروف تہجی تک کے تعظیم کا لکھا ہوا ہے۔ ان مولوی صاحب پر کیا حکم لگے گا؟ الجواب بعون الملک الوہاب۔ یہ جو مولانا اشرف آصف جلالی صاحب کے خلاف فتویٰ لکھا گیا وہ صحیح نہیں ہے۔ بس اتنا حکم تھا کہ جب انہوں نے پہلی دفعہ یہ بولا تھا کہ جب حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اپنا حصہ یعنی باغ فدق سے اپنے وراثت کا حصہ طلب کیا تو اس وقت خطا پر تھیں۔ یہ ان کا کہنا درست نہیں تھا، اس لیے انہیں ایسا کہنا جائز نہیں تھا، اور اس پر لوگوں نے فتویٰ لگا دیا، کفر ہے، فلاں ہے، یہ ہے، نہ جانے کیا کیا خوب فتویٰ لگا دیا، حالانکہ ایسا کوئی فتویٰ نہیں لگتا۔ پھر بعد میں انہوں نے جب اس خطا کی تشریح کر دی کہ اس خطا سے مراد میری خطائے اجتہادی ہے، یعنی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے جو خطا ہوئی، وہ جس خطا کا میں نے ذکر کیا ہے وہ خطائے اجتہادی ہے، تو اب ان کے اوپر کچھ بھی فتویٰ نہیں لگتا، جو کہ تمام کتب میں موجود ہے۔ لہذا جو یہ ان کے خلاف فتویٰ دیا گیا وہ درست نہیں۔ اور رہا یہ کہ یہ مولوی صاحب نے فتویٰ پھاڑا، تو سیاق و سباق سے بالکل ظاہر ہے کہ ان کی اس میں توہین ہرگز مقصود نہیں، نہ تو حروف تہجی کی توہین مقصود ہے اور نہ ہی وہ انبیاء کرام، اولیاء کرام، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام وغیرہ ہم رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے اسماء مبارکہ ہیں، ان کی توہین مقصود ہے۔ اگر توہین مقصود ہوتی تو وہ ایسے ہی پھاڑ کے پھینک دیتے، لیکن انہوں نے پھاڑ کے پھینکا نہیں، بلکہ پھاڑنے کے بعد کہا کہ یہ قرآنی اوراق کے ڈبے میں ڈال دو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حروف تہجی کی تعظیم ان کے نزدیک ہے۔ اگر تعظیم نہ ہوتی، بے ادبی ہوتی، تو پھر اس کے حکم لگتا، اور بے ادبی اس سے ظاہر نہیں ہے، لہذا ان کے اوپر بھی کچھ فتویٰ نہیں لگ سکتا۔ البتہ یہ ہے کہ فتویٰ انہیں ایسے پھاڑنا نہیں چاہیے، اس کا جو ہے اپنی دلائل سے رد کرنا چاہیے تھا کہ اس میں یہ ہے اور ایسا حکم شرع نہیں ہے، اس کے خلاف ہماری کتابوں میں یہ احکام ہیں۔ بہرحال جو بھی ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام علماء اہل سنت میں اتفاق اور اتحاد فرمائے، اور بددینوں سے جو اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے اور ہمارے اہل سنت کے مذہب پر جو آنچ آ رہی ہے وہ اس وقت آپ کے سامنے ہے، اس لیے
تمام علماء اہل سنت کو چاہیے کہ بیٹھ کر کے اس کا تصفیہ کریں اور اس قسم کی بیجا باتوں سے گریز کریں کہ جس سے ہم اہل سنت و جماعت کے مسلک کو یا ہمارے عالم کو تکلیف پہنچ رہی ہے یا مذہب اہل سنت پر آنچ آ رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔